اے لوگو جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اسے بتا دو کہ وہ نماز پڑھنے لگے، وہ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دے، وہ شروع کر دے، وہ نمازی بن جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اسے بتا دو بیٹا نماز پڑھو۔ 10 سال تک وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے کوئی بات نہیں، ہاں ایک وقت حاضر ہو رہا ہے، دوسرے وقت وہ غائب رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن 10 سال کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھے، اگر وہ نماز سے دور رہ جائے، اگر وہ نماز سے بھاگے تو مارو اور مار کر نماز پڑھاؤ، اگر نماز نہ پڑھے تو اس وجہ سے اسے مارو کہ وہ نمازی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ معزز مصلین اکرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ لقمان سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ لقمان، حضرت لقمان حکیم کا واقعہ سورہ لقمان کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے تقریباً اسٹارٹنگ میں چند آیتوں کو چھوڑ کر 10 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کا واقعہ ذکر کیا، بیان کیا ہے۔ یہ لقمان حکیم کون تھے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، نیک پرہیزگار بندے گزرے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے
لقمان حکیم کا واقعہ ذکر کیا ہے، لقمان حکیم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واقعہ ذکر کیا ہے۔ بادشاہ کے پاس غلامی کیا کرتا تھا، غلامی کر رہے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے لقمان حکیم کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ایک بکری ذبح کرو، اور بکری ذبح کرنے کے بعد بکری کے اندر جو 2 بہترین پاٹھ ہے اس کو پکا کر پیش کرو۔ لقمان حکیم گئے اور جانے کے بعد بکری ذبح کیا اور دل اور زبان یہ دونوں پکا کر پیش کیا۔ بادشاہ تو شروع میں پریشان، حیران کہ ارے لوگ کھانے والے تو ایک ایک چیز کھاتے ہیں، لیکن یہ دل و زبان اس سے تو بہت قیمتی چیزیں کھانے کے لیے۔ لیکن بادشاہ کنٹرول کیا، بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، اس دن بادشاہ نے کچھ بولا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح چند دن گزر جانے کے بعد لقمان حکیم کو پھر بادشاہ پکارتے ہیں اور کہتے جاؤ بکری ذبح کرو، اور بکری کے اندر جو وحیت چیز ہے، جو بیکار چیز ہے، وہ پکا کر پیش کرو۔ لقمان حکیم گئے اور جانے کے بعد پھر بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد پھر دل اور زبان پیش کیا۔ آج بادشاہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں جب میں آپ سے کہا کہ بہترین پاٹ بہتر چیز پیش کیجئے تب بھی تم نے یہ دل و زبان پیش کیا، اور جب میں نے کہا کہ خراب چیز پیش کرو تب بھی تم نے یہی دل و زبان، آخر کیا بات ہے ذرا بتاؤ۔ لقمان حکیم کہتے ہیں یہی وہ 2 چیزیں اگر انسان کے اندر ٹھیک ہو جائے، انسان کے اندر یہ 2 چیز بالکل درست ہو جائے، اگر زبان کنٹرول میں ہو، دل پاک رہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن دل صاف نہ ہو اور یہی زبان خراب ہو جائے تو انسان بھی خراب ہو جاتا ہے، انسان بھی برباد ہو جاتا ہے، انسان بھی تباہ ہو جاتا ہے، انسان کا کوئی گارنٹی نہیں رہتا ہے۔ اور ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک غلام تھے، اس کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر کہنے لگا کہ آپ فلاں قبیلے کے غلام ہیں؟ حضرت لقمان حکیم کہتے جی ہاں میں غلام ہوں۔ کیا آپ بکریاں چراتے ہیں؟ لقمان حکیم نے کہا جی میں بکریاں چراتا ہوں۔ آپ کالے کلوٹے ہیں؟ لقمان حکیم نے کہا اچھا آپ کو تو دکھائی دے رہا کہ میں کالا کلوٹا ہوں، کیا ہوں؟ بتائیے جناب عالی کیا بات ہے، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جو آدمی سوال کیا تھا وہ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کالے کلوٹے، آپ غلام ہیں، آپ بکریاں چراتے ہیں، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، لوگ آپ کے پاس اس لیے آ رہے ہیں، یہ مشورہ کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آخر آپ کون سا کام انجام دے رہے ہیں، اس لیے آپ کے گھروں کے پاس اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ لقمان حکیم نے کہا اچھا ایسی بات ہے، جو میں کاموں کو کرتا ہوں، جن کاموں کا میں کرتا ہوں اگر آپ بھی کریں گے نا، لوگوں کی بھیڑ آپ کے گھروں کے پاس بھی لگی رہے گی، لوگ آپ کے پاس بھی آئیں گے مشورہ کرنے کے لیے۔ سوال کرتے بتائیے کون سا کام ہے؟ لقمان حکیم نے بتایا کام ہے کہ میں کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولتا، میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہوں، میری زبان سے کبھی گندی باتیں نہیں نکلتی ہیں، میں کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا ہوں، کبھی کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتا ہوں، جو حقیقت ہے جو سچ وہ میں بیان کرتا ہوں، میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں، اپنی شرمگاہ گندی چیزوں میں یعنی غیروں کے اور دوسری جگہوں پہ میں استعمال نہیں کرتا ہوں، اپنی شرمگاہوں کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ تیسری بات، میں لوگوں سے جب بات کرتا ہوں اچھی طریقے سے بات کرتا ہوں، جس طریقے سے مجھے بات کرنا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں بتائی، تب وہ پریشان ہیں۔ تو لقمان حکیم کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 واقعات ذکر کیا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم اٹھائیے،
اللہ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے ان اشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، تاکہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، تاکہ وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو انسان شکر ادا کرتا ہے، اور جو انسان شکر ادا کرنے والوں میں سے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کر رہا ہے۔ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکر بن گیا، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، جو رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا۔ جو شکر ادا نہیں کرتا ہے نقصان اسی کا ہے، گھاٹا اس کا ہے، ہاں اس کا نقصان ہے۔ جو انسان شکر ادا نہیں کرتا، آپ شکر ادا کریں یا نہ کریں، اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یا آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں احسان کر رہے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم اور آپ جنت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے لقمان سے کہا لقمان میں نے حکمت دی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ آج دنیا کے اندر آج کے حالات کو دیکھے، کوئی بھی انسان ہو دنیا میں دوڑ رہا ہے تو نفع ڈھونڈ رہا ہے، فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، میں امیر بن جاؤں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم عبادت کرو گے، اس کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گا، جنت دوں گا، میں تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ تو یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دیا ہے۔ یہ دنیا کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر مل کر اللہ کی عبادت کریں اور یہ سمجھے کہ وہ اللہ رب العالمین کی مدد میں لگیں، ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ آئیے اللہ کے نبی نے حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام لوگ مل جائے، دنیا کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائے، جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد اکٹھے ہو جائے اور جمع ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کرنے لگے، رب کی عبادت کرنے لگے، مالک کی عبادت کرنے لگے، جتنے آدمی پہلے آئے تھے اور بعد میں آنے والے سارے لوگ اگر اکٹھے اللہ کی عبادت کرنے لگے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی مدد یہ انسان کر نہیں سکتے اگر یہی دنیا والے عبادت نہ کرے بلکہ نافرمانی میں اتر آئے، نافرمان بن جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو یہ بھی بڑھوتری نقصان کرنے والے نہیں ہیں۔ تو انسان شکر ادا کرتا ہے، اپنا فائدے کے لیے کرتا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے جو تینوں آدمی بیماریوں میں مبتلا تھے، پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ نے تینوں کو آزمانا چاہا، تینوں کو آزمائشوں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک فرشتے کے ذریعے سے ان تینوں کو مالا مال کر دیا، امیر بن گیا۔ لیکن کچھ عرص گزر جانے کے بعد وہی فرشتہ پھر لوٹ آتے ہیں، فرشتہ لوٹ آ کر سوال کرتے ہیں کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں ایک مجبور آدمی ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ لیکن دونوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو زمین و جائیداد ہے، یہ مال و زمین ہے، یہ تمام کے تمام چیز ہمارے خاندان والوں نے دے کر گئے۔ جب یہ بات کہی تو دو نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر بیماریاں مسلط کر دی۔ اور جو ایک شخص ایسا تھا جو اندھا تھا، پہلے اس نے کہنے لگا میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام مالوں سے نوازا ہے، ان تمام مالوں سے نوازا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کی، اس نے کہا آپ کو جو چاہے، آپ کو جو دل چاہے لے لیجئے، جو چاہے چھوڑ دیجئے۔ یہ بات کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ فرشتہ جواب دیتا ہے میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کا مال لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ رکھیے اپنے پاس، اپنا مال رکھیے۔ اور جواب دے دیتے ہیں کہ اور فرشتے کہتے ہیں آپ 3 آدمی تھے لیکن 2 نے انکار کیا ہے، وہ بیماری میں مسلط ہو گئے، آپ نے کہا اللہ نے دیا ہے، اس نے شکر ادا کی رب کا، اللہ تعالیٰ نے اسے مالا مال کر دیا، اسے امیر بنا دیا، اسے پیسہ والا بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیے۔ تو شکر ادا کرنے کا یہ فائدہ ہے۔
تو اللہ نے لقمان حکیم سے کہا لقمان تم شکر ادا کرو، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے کرو گے، اگر نقصان نفع یعنی تم شکر ادا نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان ہے، اس لیے تم شکر ادا کرو، اگر تم فائدہ چاہتے ہو تو رب کا شکر ادا کرو۔ اب حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، لقمان حکیم پکارتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اے میرے پیارے بیٹے، آنے کا انداز دیکھیے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے جگر کا ٹکڑا، سنو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بھیانک ظلم ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو ساجی مت بنانا، کیونکہ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر تم شرک کرتے ہو تو تم پاپی بن جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد یہ کہا میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک گناہ کے بارے میں فرمایا کہ میں اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ دو جگہوں پر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہم النار، جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، انہو یعنی اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ نار میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو انسان شرک کرے وہ تو پاپی ہے، کبھی میں اسے معافی نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر کوئی انسان شرک کرے، اگر کوئی انسان پاپی بن جائے، اگر کوئی انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، شرک کرے تو میں کبھی شرک کو معاف نہیں کروں گا، دنیا کے تمام گناہوں کو میں مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں ہے، مشرک کا کوئی معافی نہیں ہے، مشرک جہنم میں جانے والا ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو شرک نہیں کرنا، اور حضرت لقمان حکیم نے یہی تعلیم دی ہے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا ہے۔ تو ہم سب کو یہ تعلیم دینا چاہیے، اپنے بچے کو بتانا چاہیے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے، اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں۔ یہ ابوبکر کون تھے؟ جو اسلام آنے کے بعد، نبی آنے کے بعد مردوں میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا، ایمان لایا۔ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ابوبکر کیا میں تم اس گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں، کیا میں تم اس گناہ کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ اے ابوبکر کیا میں تم اس گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیے، یا اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک، اللہ تعالیٰ شرک گناہ کو معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ شرک معلوم ہے؟ آئیے دیکھیے اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو پکارتے ہیں اور ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس گناہ کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں اس گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں جو گناہ ہلاک کر دینے والی ہے، جو گناہ انسانوں کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے کیوں نہیں، یہ اللہ کے رسول اب ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہلاک کر دینے والی گناہ 7 ہیں، ان میں سے جو پہلا گناہ ہے وہ یہ ہے الشرک باللہ، انسان کو ہلاک کر دینے والی گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں شرک کرتا ہے، جو انسان شرک میں مبتلا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، وہ جنت کے اندر کبھی جا نہیں سکتا۔
تو ہمیں شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور یہی لقمان حکیم نے بتایا کہ شرک نہیں کرنا ہے، اور یہی چیز کی تعلیم اللہ کے رسول بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے، اے معاذ تم ایک اہل قوم والوں کے پاس جا رہے ہو، اس لیے اس کو سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر اس بات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اگر اس بات پر وہ لوگ اسلام لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو پھر اس کو نماز کے بارے میں بتانا، پھر اس کو قرآن کی تلاوت کی حکم دینا، پھر اس کو تمام چیزوں کے بارے میں بتانا۔ لیکن سب سے پہلے جس بات کی طرف تمہیں دعوت دینا ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نہیں ہے، ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، ایک اللہ ہے۔ آپ کو بتا دوں اس دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اللہ کو 3 خداؤں میں سے ایک جانتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتا دوں عیسائی لوگ ہیں، نصرانی عیسائی لوگ ہیں جو اللہ کو 3 خداؤں میں سے ایک جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، لیکن 3 خداؤں میں سے ایک جاننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا کہ 3 خدا ماننے والوں ایسا کام تم ہرگز نہ کرو، ورنہ پاپی بن جاؤ گے، ورنہ گناہگار بن جاؤ گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، اے دنیا میں اللہ کو 3 خداؤں میں سے ایک جاننے والوں، اللہ کو 3 خداؤں میں سے ایک ماننے والوں، اگر تم ایسا کام کرتے ہو، اگر اللہ کو 3 خداؤں میں سے ایک جانتے ہو تو ایسا کام تم ہرگز نہ کرو، اگر ایسا کرتے ہو تو تم گناہگار بن جاؤ گے، تم پاپی بن جاؤ گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے تم باز آ جاؤ، چھوڑ دو ان کاموں کو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی برابر نہیں ہے۔ ایک مانو، رب کو ایک جانو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کو ایک مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی شرکوں میں مبتلا ہے، ہم بھی اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں کہ شرک کرو۔ کیوں؟ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو شرکوں میں مبتلا ہے، درگاہوں پہ جا کر سر جھکا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مزاروں پہ جا کر سجدہ کرنا، قبروں پہ جا کر سجدہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیز شرک ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹا شرک نہ کرو، شرک بھیانک ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، ایک باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ کا حق کیا ہے، رب کا حق کیا ہے، مالک کا حق کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں کو بتایا کہ تمہیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے بیٹھنا اٹھنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے کھانا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ فرماتے لوگو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہاں لیکن تمہیں کیا معلوم نہیں ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے تمام انسانوں کو وصیت کر دیا، اللہ نے تمام انسانوں کو بتا دیا، ہے انسانوں دیکھو تمہاری ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں حمل میں رکھا، ہاں تمہاری ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں پیٹ میں رکھا، اس کے بعد تمہیں یعنی جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد 2.5 سال دودھ پلایا۔ اس لیے تمہاری ماں اور اپنے والد یعنی اور اللہ کی شکر گزار بن کر ہی رہنا، اپنے رب کا شکر گزار بن کر ہی رہنا۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ان کاموں کو کرتے رہنا، رب کا شکر گزار بن کر رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں بچپن سے لے کر جوان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ماں باپ اس وقت جوان رہتا ہے، جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو تم جوان ہو جاتے ہو۔ اب جوانی میں یہ ذمہ داری تم پر ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لوگو
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، رب نے یہ فیصلہ کر دیا، مالک نے یہ فیصلہ کر دیا، اے لوگو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ قِلَاهُمَا۔ اے لوگو دیکھو اگر تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، یعنی ماں ہو یا باپ، کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے اف تک نہ کہنا، ہاں اس کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا، صحیح سے بات کرنا، ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہنا، کامیابی چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یا اللہ کے رسول آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پیارا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا، ٹائم پر نماز قائم کرنا۔ اس کے بعد فرمایا ثم برب الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ قیمتی تحفہ ہے۔ یہ اللہ نے قیمتی تحفہ انسانوں کو بتا دیا ہے۔ انسانوں ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے تمہیں رہنا ہے کہ ماں باپ نے تمہیں جوان کیا ہے، ماں باپ نے تمہیں کھلایا پلایا جوان کیا ہے، لیکن یہی ماں باپ اگر شرک کی تعلیم دے، یہی ماں باپ اگر تمہیں شرک کے بارے میں بلائے کہ بیٹا شرک کرو، تو تمہیں شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر یہ ماں باپ اگر تمہیں شرک کی تعلیم دے رہے ہیں تو نہیں کرنا ہے۔ اگر علم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شرک کیا ہے، تو شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ ہاں دنیا میں اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، دنیا میں اس کے ساتھ اچھی طریقے سے باتیں کرنا، خدمت کرتے رہنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ خدمت تو کر رہے لیکن شرک کی تعلیم دے رہے تو اب نہیں ماننا ہے۔ شرک کے لیے بلا رہا ہے تو شرک نہیں کرنا، دنیا میں ان کی باتوں پر عمل کرو۔ اب کس طرح عمل کرے؟ دیکھیے اس حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ایمان لاتے، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب ان کے گھر والوں کو یہ پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ ہمارا بیٹا ایمان لایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص گھر پہنچنے سے پہلے ان کی ماں کو کسی نے خبر کر دیا، بتا دیا کہ تمہارا جو لڑکا ہے، تمہارا جو بیٹا وہ ایمان لایا ہے، محمد رسول اللہ پر وہ ایمان لا چکا ہے۔ اب یہ ماں دروازے پر کھڑی ہے اور سوچ رہی ہے کہ اس کو ماں سوچ رہی ہے کہ گھر آنے دو، میں تب اس کو بتاؤں گی کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آتے اور ماں دروازے پر کھڑی ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہاں میں نے ایمان لایا ہے۔ ماں کہنے لگی آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس طرح ایک دن گزر گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص خدمت میں لگے ہیں، کھانا پیش کر رہا ہے، ساری چیزیں دے رہے ہیں، لیکن بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس طرح ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، ماں دیکھ رہی ہے کہ اس طرح کوئی پرواہ نہیں پڑنے والا، کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، تو ماں یہ عہد کر لی، ماں نے یہ بتا دی کہ بیٹا اگر تم اسلام نہیں چھوڑتے ہو، اگر ایمان نہیں چھوڑتے ہو، آج سے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی۔ اس نے یہ عہد کر لیا۔ اسی طرح ایک دو دن گزر جاتے ہیں، انسان بڑھاپے میں جب پہنچتا ہے تو ایسے ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزوری میں کمزور بستر پڑ گئی۔ لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف ان کی ماں اشارہ کرتی ہے۔ لوگ آ کر سعد بن ابی وقاص کو گالی دیتے ہیں، اے سعد تمہارے وجہ سے تمہاری ماں بستر پڑی ہے، تمہارے وجہ سے تمہاری ماں بستر پکڑ لی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے میری پیاری ماں، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، لیکن سن لو ایک نہیں دو نہیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو 100 زندگیاں دے اور اسی طرح ایک ایک کر کے گزرتی چلی جائے، ایک ایک کر کے اپنی ساری زندگی کو گزر کر چلی جائے، لیکن میں محمد پر ایمان جو لایا ہوں نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام
اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ عہد کو توڑ دی، دیکھ رہے ہیں اسلام کو نہیں چھوڑنا، اگر شرک کی تعلیم دے رہے ہیں تو نہیں ماننا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف اللہ کی ہے، یعنی اطاعت ہمیں رب کی کرنی پڑے گی، اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں۔ اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو ہم پاپی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں شرک نہیں کرنا ہے، ماں باپ بتائے تب بھی ہمیں شرک نہیں کرنا ہے، ہمیں شرک سے دور رہنا، ہمیں شرک سے باز رہنا، دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے۔ اب آئیے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بتاتے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، اسے بھی سامنے لا کر چھوڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے سامنے لائے گا۔ یعنی قیامت سے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو ڈرا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں حاضر ہونا ہے، اور تم اس دنیا میں جو کرو گے وہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر تم تنہائی میں گناہ کرتے ہو، لوگوں سے بچ کر تم گناہ کرتے ہو، وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اور نبی کا فرمان ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا جن کی نیکیاں پہاڑوں کے مانند ہوگی، لیکن ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، وہ انسان گناہ گار ہوگا، وہ انسان پاپی ہوگا، وہ انسان گناہ گار ہوگا۔ وہ کون انسان ہوگا؟ کیوں؟ لوگوں کے سامنے اس نے تو نیک عمل کیا ہے، لوگوں کے سامنے تو اس نے اچھا عمل کیا ہے، لیکن تنہائی میں جا کر اس نے برائی پہ برائی کرتا رہا، تنہائی پہ جا کر اس نے گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اس لیے وہ پاپی ہوگا، اس لیے گناہ گار ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ہمیں پاپ نہیں کرنا ہے، ہمیں بچنا ہے، پاپ کرنے سے ہمیں دور رہنا ہے، قیامت کے دن حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان اس دنیا میں نیک عمل کر رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا، اگر کوئی برا عمل کر رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ بھی اس کے سامنے رکھا جائے گا کہ لے لو، تم نے فلاں جگہ پر گناہ کیا، تم نے فلاں جگہ پر لڑکیوں سے بات گناہ دیکھ لو، تم نے فلاں کے کہنے پر تم نے پٹھان کے پیچھے دوڑا، جیسے ہجڑوں کے پیچھے تم نے دوڑا اور فلم کے پیچھے دوڑا، اپنی زندگی کو تم نے تباہ کر دیا، اپنی زندگی کو تم نے برباد کر دیا، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو لوگ یہ سوچتا ہے اس دنیا میں کھانا پینا مرنا جینا سب کچھ ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ اے نبی ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ ان لوگوں سے بتا دیجئے زعم الذین کفروا، اے کافرو، اے مشرکو، تم یہ سمجھتے ہو اسی دنیا میں کھانا پینا مرنا جینا سب کچھ، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں مرنا ہے، ایک دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک دن مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جو تمہارے سامنے کچا چٹا ہے پیش کیا جائے گا، تمہارے سامنے وہ چیز حاضر کی جائے گی اور تمہیں رب کے سامنے حساب دینا ہے۔ لیکن جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں مرنا جینا پھر جلانا ختم ہو جانا، آؤ میں تم لوگوں کو بتا دوں، اللہ کے رسول ایک حدیث فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی جب موت قریب آئی، مرنے کے ٹائم قریب آیا، مرنے کا ٹائم قریب آیا، تو اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے لگا، اپنے بیٹے کو بتانے لگا جب میں اس دنیا سے مر جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، مجھے اس دنیا میں دفن مت کرنا بلکہ جلا دینا، اور جلا کر جو راکھ ہو وہ راکھ کو بھی اکٹھے ایک جگہ پر نہیں چھوڑنا بلکہ ادھر ادھر بکھیر دینا، ہاں تھوڑا ہوا کے حوالے کر دینا، پانی کے حوالے کر دینا، ادھر ادھر بکھیر دینا۔ ان کے بیٹوں نے ان کی وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا ہے، ان کے بیٹوں نے ان کے مطابق ان کے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا ہے، لیکن اللہ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ اپنی اپنی راکھ کو اکٹھے کرو، جمع کرو،
پھر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور سوال کیا کہ تم نے اپنے بیٹوں کو جو ایسے وصیت کیا ہے کس کے ڈر سے، کس کے خوف سے؟ وہ جواب دیتے اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، جاؤ تو نے میرے ڈر سے ایسا کام کیا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں بخش دیا، جاؤ چلے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ چیزیں قیامت سے اپنے بچے کو بھی ڈرائیں، اپنے بچے کو بتایا کہ بیٹا قیامت سے ڈرو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں جو انسان ہے اسے مر رہا ہے، ایک دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بچے کو بتایا۔ اب آئیے دیکھیے لقمان حکیم نے اپنے بچے کو بتایا، پھر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو قیامت سے ڈرایا اور بتایا کہ قیامت کا ڈر کیا ہے، قیامت کا خوف کیا ہے، کہ قیامت کے دن تم کو حاضر ہونا ہے، کہ دنیا میں جو کرتے ہو، دنیا میں جو کام تم کر رہے ہو، ساری چیزوں کو لے کر تمہیں رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر حضرت لقمان حکیم نے 4 قیمتی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی قم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تم نماز قائم رکھنا۔ اللہ نے یہاں پر بتایا کہ بیٹے تم نماز قائم رکھنا، ہر وقت تم نماز پڑھتے رہنا، کچھ بھی ہو جائے، تم بیمار ہو، تکلیفوں میں ہو، پریشانی ہو، لیکن پریشانیوں میں رہنے کے باوجود تم نماز پڑھتے رہنا۔ اور اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں اے لوگو جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اسے بتا دو کہ وہ نماز پڑھنے لگے، وہ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دے، وہ شروع کر دے، وہ نمازی بن جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اسے بتا دو بیٹا نماز پڑھو۔ 10 سال تک وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے کوئی بات نہیں، ہاں ایک وقت حاضر ہو رہا ہے، دوسرے وقت وہ غائب رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن 10 سال کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھے، اگر وہ نماز سے دور رہ جائے، اگر وہ نماز سے بھاگے تو مارو اور مار کر نماز پڑھاؤ، اگر نماز نہ پڑھے تو اس وجہ سے اسے مارو کہ وہ نمازی بن جائے، کہ نماز پڑھو، کچھ بھی ہو جائے تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، اس وجہ سے لوگوں اس کو مارو اور مار کر نماز پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو بستر بھی الگ کر دو اور مار کر نماز پڑھاؤ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 70-60 سال کے بڈھے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، 10 سال کے بچے کو کیا بتائے؟ اب دیکھیے مسجدوں کا جائزہ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا وہ لوگ مسجدوں میں آ کر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ لوگ رب کو پکارتے ہیں، جو چل نہیں سکتا وہ کسی طرح مسجد میں آ رہا ہے اور آ کر رب کو پکار لیا، زیادہ سے زیادہ 2-3-4 منٹ بیٹھ رہا ہے، اس کے بعد وہ لوگ بھی نکل رہا ہے، رب کو پکارنا نہیں چاہتا، مالک کو پکارنا نہیں چاہتا، اپنے پروردگار کو پکارنا نہیں چاہتا۔ لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں نماز قائم کیا کرو، اور حضرت لقمان حکیم نے یہی بتایا کہ بیٹا نماز قائم کرو۔ نماز جب انسان نمازی بن جائے، جب انسان نماز پڑھنے لگے تو تمام کے تمام برائیوں سے وہ دور رہتا ہے، وہ برائی کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دینے والی چیز ہے، یہ نماز بے حیائی اور برائی سے انسانوں کو روک کے رکھتا ہے کہ انسان برائی کے قریب نہ جائے، انسان برائی نہ کرے، انسان برائی کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ جب انسان نماز پڑھنے لگے، جب انسان نمازی بن جائے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کبھی وہ برائی نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے کہ برائی بری چیز ہے اور اس کے قریب جانے سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے، ہم نے روکا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، منع کرتے ہیں کہ آپ اس کے قریب نہ جائیں، کیونکہ برے لوگ یقیناً وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جو شراب پیتا ہے اگر نمازی بن جائے،
وہ شراب بھی چھوڑ دے گا، جو جوئے کے اڈوں میں بیٹھتا ہے، گندی چیزوں کا عادی ہے، جو تنہائی میں جا کر برائی کر رہا ہے، اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو وہ کبھی اس کے قریب نہیں جانے والا۔ دیکھ رہے ہیں ایک فلم بہت زیادہ مشہور ہے، اور مسلمان ایک سلمان خان نام اور شاہ رخ خان کے نام کی اس نے پٹھان فلم بنایا، اور اس کو دیکھنے کے لیے مسلمان نوجوان تڑپ رہے ہیں، مسلمان نوجوان جا کر بیٹھے رہتے ہیں، پورے پورے دن گزار دیتے ہیں، کمانا چھوڑ دیا اس فلم کی وجہ سے۔ یہ نوجوان سمجھ رہا ہے کہ فلم کو دیکھ کر ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہے۔ مسلمانوں، اصل کامیابی تو نماز ہے، اصل کامیابی تو نماز ہے۔ تم نماز پڑھو، اس میں کامیابی ہے۔ تم کس کے چکر میں پڑے ہو اور گندی چیزوں کے عادی بن کر تم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہو، آخرت کو بھی برباد کر رہے ہو، اس کے قریب نہیں جانا ہے تو نماز قائم کرنا ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی چیزیں انسان کو روک دیتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ یہی وہ نماز ہے۔ جب انسان نمازی بن جاتا ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، نماز یعنی یہ وہ نماز ہے جو انسانوں کے درمیان مسلمان اور کافروں کے بیچ، مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے کہ یہ تو فلاں مسلمان ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ اس کے اندر اسلام نہیں، اس کے اندر نبی کی باتیں نہیں، قرآن کی باتیں نہیں، وہ نماز کے قریب نہیں جاتا۔ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ بیکار چیز ہے۔ ارے اسلام تو وہ ہے کہ اسلام کے اندر وہ لوگ رہتا ہے جو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نماز کے قریب ہی نہیں جاتے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو پکارتے اور کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے تم نماز قائم رکھنا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے بلکہ برائیوں میں مبتلا ہے، برائی پہ برائی کرتے جا رہا ہے، برائی پہ برائی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں کہ میں برائی کر رہا ہوں۔ نوجوان بھی برائی کر رہا ہے، باپ بھی کر رہا ہے، بیٹا بھی کر رہا ہے، تمام کے تمام لوگ برائیوں میں مبتلا ہے، برائی پہ برائی کر رہا ہے، شراب کا عادی ہے، گندی چیزوں کا عادی ہے، نوجوان سے لے کر بڑھاپا تک سارے کے سارے انسان ان تمام چیزوں میں مشغول ہے، تمام کے تمام لوگ ان چیزوں میں مشغول ہیں، لیکن نماز نہیں۔ اذان ہوتی ہے، پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اے دنیا والو آؤ نماز کے لیے۔ ارے یہ نماز تمہارے لیے، تم کو پکار رہے اللہ، آؤ نماز کے لیے۔ ارے رب کے گھر میں تو آ جاؤ۔ اس کے بعد انسانوں کی کامیابی بتا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم دنیا میں دوڑتے ہو پیسہ کمانے کے لیے، دنیا میں تم جاتے ہو کہ امیر بن جاؤں۔ دنیا میں انسان پیسہ کما رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں امیر بن جاؤں، بہت زیادہ پیسہ والا بن جاؤں، یہ سمجھ کر وہ پیسہ کما رہا ہے، دنیا میں دوڑ رہا ہے، لیکن جب اللہ پکار رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو آج انسان بھاگ رہا ہے، آج انسان نماز سے دور جا رہا ہے، آج انسان موبائلوں میں لگ جاتا ہے اور فلموں کا عادی بن جاتا ہے، گندی چیزوں کا عادی بن جاتا ہے۔ وہ فلم دیکھنے میں آگے ہیں لیکن وہ نماز کے قریب نہیں آتا، رب کو پکارتا نہیں، اپنے مالک کو پکارنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ نماز اگر تم دنیا میں پڑھو گے تو آخرت کے دن اجر و ثواب تمہیں ملنے والا ہے۔ دنیا میں تم یہ سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد تمہیں پتہ لگے گا۔ یہ 60-70 سال کی زندگی تم گزار کر جب چلے جاؤ گے تب معلوم ہوگا تمہیں۔ آج جو اس زندگی میں تم اس دنیا میں زندگی گزر بسر کر رہے ہو، ارے یہ تو 60-70 سال کتے بھی زندگی گزر بسر کر رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، یہ 60-70 سال زندگی ملنے کے بعد اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، لیکن نماز نہیں۔ مسلمان کے گھروں میں جا کر دیکھیے، مسلمان سوسائٹیوں میں، سماج میں جا کر دیکھیے، نماز نہیں، نماز سے دور ہے۔ ہاں نماز کے بارے میں بولا جائے تو چیخ پڑتا ہے، کہتا ہے نماز کے بارے میں مت بولو، نماز کے بارے میں بول کر تمہیں ملنے والا کیا ہے؟ تمہیں کیا مل جائے گا جو تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ مسلمانوں نماز پڑھو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نماز پڑھتے رہو، اس میں کامیابی ہے، لیکن دنیا میں پیسہ کمانا یہ کامیابی نہیں۔
بلڈنگ بنانا ہے کامیابی نہیں، گھر بنانا ہے کامیابی نہیں۔ اللہ فرماتے حیا، یعنی لوگوں کامیابی تو وہ ہے جو مسجدوں میں آ کر اللہ کو پکارو گے، رب کو پکارو گے، کیونکہ اجر و ثواب تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا کہ یہ لے لو، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو تم نے دنیا میں کر کے آیا، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں تم نے کیا، لے لو آج اجر و ثواب یہ ہے۔ لیکن آج مسلمان یہ نماز قائم نہیں کرنا چاہتا، نماز پڑھنا نہیں چاہتا، نہ اپنے بچے کو بتا رہا ہے نہ خود پڑھ رہا ہے۔ وہ خود تو دور ہے، خود تو شرابی کا عادی ہے، جوئے کے اڈوں میں تو بیٹھتا ہے اور اپنے بچے کو بھی یہ تعلیم دے رہا ہے، بچے بھی بگڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج ہمارا جو گارجن ہے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، وہ تو خود شراب کا عادی ہے، جوئے کا عادی ہے، وہ گندی چیزوں کا عادی ہے۔ آج اس لیے سارے لوگ بگڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں، شراب مت پیو، گندی چیزوں کے عادی مت بنو، نماز قائم کیا کرو، نماز پڑھو گے تو یہی کامیابی ہے۔ لقمان حکیم نے بتایا بیٹا نماز پڑھو، حیا علی الفلاح کی طرف دوڑو، رب کو پکارو، مالک کو پکارو، کامیابی تو اس میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی باتوں کا حکم دو، ہاں اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہو۔ اگر کوئی تمہیں مل جائے تو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاؤ کہ یہ تو فلاں ہے، یہ تو غلط ہے، اس طرف نہیں جانا ہے، اس طرف آ جاؤ، یہ صحیح ہے، غلط ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکو، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف دعوت دو اور برائی سے منع کرو۔ کوئی برائی کر رہا ہے، تم نے دیکھا، ہاتھوں سے روکو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اے لوگو، اگر تمہارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکو، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں، تو اس انسان کو دل سے برا جانو اور یہ سمجھ لو کہ انسان تو برا ہے، یہ انسان برائی پہ مبتلا رہتا ہے، یہ انسان رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان کو تم چھوڑ دو اور وہاں سے نکل جاؤ، یہ برائی پہ مبتلا رہنے والا ہے، یہ برائی سے باز آنے والا نہیں، یہ تو برا انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی باتوں کا حکم دو، نصیحت کرو، اور اس کے بعد برائی سے لوگوں کو روکو، روکنے کی طاقت پیدا کرو اپنے اندر، اسے بتاؤ کہ یہ بری چیز ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے بیٹے کو بتایا وَمَا أَصَابَكَ إِلَّا مَا، اور دیکھو جب تم لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاؤ گے، برائی سے منع کرو گے، تو تم پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، تم پر پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، تو ان پریشانیوں میں تمہیں صبر کرنا ہے، یعنی صبر کرنا سیکھو، مصیبتوں میں صبر کرنا سیکھو، پریشانیوں میں صبر کرنا سیکھو۔ تم پر مصیبتیں آ سکتی ہے، تم پر پریشانیاں آ سکتی ہے، ان مصیبتوں میں تمہیں صبر کرنا ہے۔ اور دیکھو انبیاء علیہ السلام نے بھی صبر کیے ہے، صحابہ کرام بھی صبر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم والوں کو بتا رہے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرو، لیکن ان قوم والوں نے، ان ظالم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی ہے۔ آگ میں ڈالا گیا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اے آگ تو سلامتی ہو جا، لیکن ان قوم والوں کی یہ پلاننگ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، جلا کر بھسم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں سے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے، اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ یعنی مکہ سے طائف جاتے ہیں، مکہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ کے رسول نے سوچا چلو یہاں سے باہر نکالتے ہیں اور باہر جا کر دیکھتے ہیں کوئی مسلمان ہو، وہ لوگ ہم پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول نے 100 کلومیٹر پیدل چل کر سفر کیا اور طائف پہنچتے ہیں، طائف کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے اور جا کر لوگوں کو بلایا، لوگوں کو بتایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان لوگوں نے
نے مذاق اڑایا، کہا کہ تم اللہ کا رسول ہو، تم نبی ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اس طائف کی سرزمین پر 1 ہفتے تک رہے، لیکن ایک بھی اللہ کا بندہ ایمان نہیں لایا، اسلام قبول نہیں کیا، ایمان لانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ کے رسول مجبوری میں نکلنا چاہتے ہیں کہ چلو یہاں پہ کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے تو ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں۔ اس نے یہ ارادہ کیا اللہ کے رسول نے، بس کافروں کو معلوم ہوا، کافروں کو پتہ چلا، کافروں نے گنڈے اور موالیوں کو خریدا، ظالم لوگوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حکم دیا ہے یہ وہ انسان ہے جو اپنے آپ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں پیسہ اس لیے دیا ہے اس آدمی کو مارنا ہے، اس آدمی پر ظلم کرنا ہے۔ نبی کو ان گنڈر موالیوں نے پتھروں سے مارا، نبی کو مار کر سر پھوڑا گیا، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں یعنی خون جوتے میں جم جاتے ہیں، پیر نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اس حالات پر اللہ کے رسول وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، اللہ کے رسول کو لے جا وہاں سے نکل کر لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو 2 کلومیٹر باہر ہوش آتے ہیں۔ ہاں ہوش کے وقت اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سامنے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان کچل کر ختم کر دی جائے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا، نہیں ایسا کام نہیں کرنا ہے، چھوڑ دو ان لوگوں کو، ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ لوگ ہمیں سمجھ نہیں پایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیا ہے تو ان کا آنے والے جو اولاد ہوں گی وہ لوگ ایمان لائیں گے، وہ لوگ اسلام قبول کریں گے، چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے صبر کیا ہے، ہمیں بھی صبر کرنا ہے، ہم پر بھی مصیبتیں آئیں، ہم پر بھی پریشانیاں آئے تو ہمیں بھی صبر کرنا پڑے گا، ہمیں بھی صبر کا دامن تھامے رہنا ہوگا، ہمیں بھی صبر کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی، لوگوں صبر کیا کرو، کامیابی تو اس میں کہ لوگوں تم صبر کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلا شخص ہے جو اسلام آنے کے بعد، نبی آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اسلام لایا، ایمان لانے والوں میں سے ہیں، مردوں میں سب سے پہلا شخص ہے۔ جب اسلام قبول کرتے ہیں پھر مکہ والوں کو بتاتے ہیں لوگوں محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ ان ظالموں نے، ان کافروں نے ابوبکر کو مارا، مار کر بے ہوش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں، ان کے قبیلے والے آتے ہیں، گھر والے ان کے گاؤں والے آتے ہیں اور آ کر ابوبکر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالموں تم نے ابوبکر کو مارا، ابوبکر کو ختم کر دیا، یعنی اس کو بے ہوش کر دیا، اگر ابوبکر کو کچھ ہو جائے تو یاد رکھو تمہارے قبیلے کے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر ماروں گا، جان سے ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، اس دنیا سے ختم کر دوں گا، اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں دوں گا، اس دنیا سے ان لوگوں کو میں مٹا دوں گا۔ اگر ابوبکر کو کچھ ہو جائے تو یاد رکھو اے ظالموں تم نے ابوبکر کو مارا، تمہیں بھی اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا ابوبکر ہوش میں آتے ہیں اور زبان سے محمد 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 کیسے ہیں، محمد کی بات آتی ہے تو وہ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دیکھو ابوبکر نے پھر بھی ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، ابوبکر کو مارا گیا، ظلم کیا گیا، بے ہوش کر دیا گیا، لیکن ابوبکر نے صبر کے دامن تھامے رہے اور کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیے، معاشرے میں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو مار رہا ہے۔ کچھ دن پہلے خبر آئی تھی نا اخباروں میں اور پاکستان سے کہ وہ نوجوان جس نے 7 دن کی ایک بیٹی کو 7 گولیوں سے مار ڈالا، ختم کر دی۔ کس وجہ سے اس نے مارا؟ اس وجہ سے اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے لڑکی کو حقیر نہ سمجھو، لڑکی کو حقیر نہ سمجھو، لڑکیوں کی آزمائشوں میں صبر کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کو ختم کر دیتے ہیں ان ظالموں کی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وہ ظالم لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، مٹا دیتے تھے، اس طریقے سے آج ہم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے بتایا اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا،
اس کے بعد فرمایا لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف نصیحت کرنا، برائی سے منع کرنا۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم پر مصیبتیں آ سکتی ہے، تم پر پریشانیاں آ سکتی ہے، تمہیں ان پریشانیوں میں صبر کرنا ہے، ان تکلیفوں میں صبر کرنا ہے۔ اگر تم ایسا کام کرتے ہو تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا۔ 4 چیزیں، قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ آج ہم کبھی بتاتے ہیں؟ ہم بچوں سے تو محبت نہیں کرتے، ہم بچے کو گالی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو بوسہ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں۔ کیوں تم بوسہ نہیں دیتے ہو؟ اللہ کے رسول جب یہ بات کہی کہ تم بوسہ نہیں دیتے ہو، وہ لوگ جواب میں کہتا نہیں ہم نے کبھی بوسہ نہیں دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحم کو اٹھا لیا ہے، تم کسی پر رحم یعنی رحمت کو چھین لیا ہے، تم کسی پر رحم نہیں کر سکتی ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہے، اب دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ بیان کر رہی ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی کیا آپ اپنے بچے کو بوسہ دیتے ہیں؟ یا اللہ کے رسول کیا اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم بوسہ بھی دیتے ہیں۔ وہ دیہاتی لوگ جواب میں کہتا ہے ہم نے اپنے بچے کو کبھی بوسہ نہیں دیا، ہم نے اپنے بچے کو کبھی محبت سے اپنے گود میں نہیں لیا۔ اللہ کے رسول نے جواب میں کہا ہے ارے تم بچوں پر رحم نہیں کر سکتے ہو کیونکہ رحمت اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے چھین لیا ہے، تم رحم نہیں کرتے ہو اس لیے تم مصیبتوں میں ہیں، رحم کرنا سیکھو۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بچے کو بتایا کہ تمہیں اس طریقے سے جینا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا تمہیں اس طریقے سے کرنا ہے، کامیابی تو اس میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلْإِنسَانِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور جب تم راستے سے چلنا، جب تم کسی راستے سے گزرنا تو اکڑ کر مت چلنا، یعنی گالوں کو پھلا پھلا کر مت چلنا، اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ اکڑ کر مت چلنا کیونکہ تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے جو گھمنڈ، فخر ہو، کبر ہو اس کے اندر، یعنی ایسے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، یعنی گھمنڈی انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جب تم کسی سے بات کرنا تو اچھی طریقے سے کرنا، اور یہ مت سوچنا کہ بہت بڑا انسان ہو اور منہ تم پھیر رہے ہو، ارے اللہ کے رسول سے تم بڑے انسان نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کے رسول جب کسی سے بات کرتے تھے تو کبھی اپنے منہ کو نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ چھوڑ کر نہ چلے جائے، جب تک کہ وہ بول دے کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں نکلتا ہوں، اس وقت تک وہ نہیں لوٹتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو جائے، ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمارا گھر بلڈنگ مکان بن جائے تو ہم فخر سے چلتے ہیں، غریبوں کو مارتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، دروازے کو بند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا کہ میں نے تمہیں فلاں چیزیں دی لیکن تم نے کیا کیا بتاؤ، میں نے تمہیں بلڈنگیں دی، گھر مکان دیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ یہ مکان تم نے توڑ دیا، بلڈنگیں تم نے ختم کر دی، دیواریں گر گئی ہیں، لیکن تم نے غریبوں کی کوئی مدد نہیں کی ہے۔ ایسے مکانوں کے بارے میں، پیسے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو لقمان حکیم نے بتایا بیٹا جب بات کرنا تو منہ نہیں پھیرنا، اور جب زمین پر تم چلنا، راستے سے چلنا تو اکڑ کر مت چلنا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور یاد رکھو جب تم زمین پر چلنا تو صحیح طریقے سے چلنا، اور کسی سے بات کرنا تو اپنی آواز کو بلند مت کرنا، صحیح انداز میں بات کیا کرنا، کیونکہ آواز اور چیختے چلاتے ہوئے بازاروں میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو نہیں چلنا، کم بولنا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم ایسا کرتے ہو، کیونکہ اگر زیادہ بولتے ہو اور آواز بلند کرتے ہو، بیکار کی آواز بلند کرتے ہو، تو یاد رکھو کیونکہ آواز میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یہ جو گدھوں کی آواز ہے نا سب سے بدترین آواز ہے، اس لیے اپنی آواز کو پست رکھنا، صحیح رکھنا، درست رکھنا۔ اچھا ایک بات ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا
کہ گدھوں کی آواز سب سے بدترین ہے۔ سائنس کے مطابق بتایا جا رہا ہے یہ گدھوں کی آواز اگر انسان کے کانوں پر لگاتار 1 سے 1.5 گھنٹے پڑ جائے نا تو انسان بہرا ہو جائے گا، انسان سننے کے قابل نہیں رہے گا۔ آج ہم جلسوں میں، آج ہم دینی پروگراموں پوری رات قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، ڈی جے کی آواز آتی ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ گدھوں کی آواز سب سے بدترین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور یہ بتایا کہ گدھوں کی آواز کتنے خطرناک آواز ہے، اس لیے باز رہو، آواز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آواز کو پست رکھو، صحیح رکھو، درست رکھو۔ اگر تمہاری آواز اگر درست ہو جائے تو تم کامیاب ہو۔ آواز کو پست رکھنے کی کوشش کرو۔ آج ہماری سماج میں دیکھیے لوگ بیکار کے گالیاں دیتے ہیں، لوگ بیکار کے گالیاں دینا شروع کر دیتے، مارتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بات کیا کرتے تھے تو اچھی آواز میں، میٹھی آواز میں بات کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دینے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے میں لگے ہیں۔ مسلمانوں ایسا کام نہ کرو، ہرگز ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، ایسے انسان کو رب پسند نہیں کرتا، ایسے انسان کو مالک پسند نہیں کرتا۔ یہ لقمان حکیم نے عقیدے کے بارے میں بتایا، بیٹا چلنا صحیح سے، اٹھنا صحیح سے، لوگوں سے بات کرنا صحیح سے، اور جب تم کسی سے بات کرو گے تو میٹھی آواز میں بات کیا کرنا۔ آج ہم اپنے بچے کو بتائیں، آج ہم تو گالیاں دینا یہ بتاتے ہیں کہ گالیاں کس طریقے سے دی جائے، ہمارا بیٹا تو گالی دیتے ہیں، ہمارا بیٹا تو فلاں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں بتاتے بیٹا گالی نہیں دینا چاہیے۔ آپ روکیں، کوشش کریں کہ یہ کام غلط ہے، یہ غلط چیز ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے دور رہو۔ تو لوگوں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو کہ غلط چیزوں کے قریب نہ جائے، ان چیزوں سے بچے رہے۔ یہ لقمان حکیم کی چند نصیحتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو جن کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، اسے صحیح تعلیم دینے، ہم سب کو اپنے بچے کو صحیح تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔